السلام علیکم احمد جاوید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاوید صاحب، ایک لمبا عرصہ ہوا آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے ہم نے 3 4 دفعہ جن موضوعات پہ بات کی اس میں سر فہرست ایران، امریکہ، اسرائیل معاملہ رہا۔ آخری گفتگو میں آپ نے بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو آج لگتا ہے کہ بالکل ویسی سامنے آ رہی ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کو ایران کا نام پتہ تھا اس جنگ سے پہلے، لیکن ایران کس مزاج کی قوم ہے، ایرانی کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی نفسیات ہے، اور اس سے زیادہ معاشرہ کن چیزوں سے بنتا یا بگڑتا ہے، یہ باتیں جیسے اس سے گزرنے کے بعد کئی لوگوں کو سمجھ آئیں۔ پتہ چلی، بالکل بالکل۔ مجھے یاد ہے جب آپ سے آخری دفعہ بات ہوئی تھی تو تب پاکستان کے کردار سے پہلا سیز فائر ممکن ہوا تھا، ہاں جی ہاں، بالکل یاد ہے۔ اور آپ نے دل کھول کے تعریف کی تھی ایران کی بھی، پاکستان کے کردار کی بھی، اور کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا تھا۔ آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، ایک پیپر سامنے آیا MOU 14 نکات کا، جس پہ دونوں فریق، دونوں طرف سے بیان آیا کہ ہم متفق ہیں اس کو ایک مکمل فریم ورک میں جنگ بندی کے لیے، اور شاید ایک آدھ دن میں ان کی سگنیچر کا بھی، اس MOU کے سگنیچر کی شاید تقریب بھی ممکن۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سوچا آپ سے بات کروں کہ آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کی نظر سے کیا گزرا، اور پھر میں اپنے تاثرات بھی آپ سے شیئر کروں۔ ایک تو یہ کہ پہلا میرا احساس فخر کا ہے کہ ہماری امت میں کوئی ملک ایسا اٹھا جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی یلغار کا سرخ روئی کے ساتھ سامنا کیا، اور ماڈرن جو وارفیئر ہے وہ لامحدود طاقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت چھپا ہوا بھی ہے، مطلب اس سے دفاع تقریباً ناممکن ہے ان ملکوں کے لیے جو اس دفاعی آلات وغیرہ کو بنانے میں شریک نہیں ہیں۔ تو یہ بہت پیچیدہ جنگ ہے، اور یہ صرف بم اور میزائل سے نہیں لڑی جاتی، اس میں ایک پورا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے، جی، اور کہ بہترین ٹیکنالوجی وغیرہ AI وغیرہ کا استعمال، یہ سب جانتے ہیں۔ تو اب جنگ پرانی جنگوں جیسی یا 20ویں صدی کی جنگوں جیسی نہیں رہی ہے کہ جس میں چھوٹی قوموں نے بھی امریکی حملوں کو جو ہے وہ سروائیو کر کے دکھایا۔ مطلب ایران کے اس کردار کو اس طرح نہیں لایا جا سکتا کہ ویتنام میں بھی امریکہ ناکام رہا، کوریا میں بھی ناکام رہا۔ جی، وہ بہت ابتدائی درجے کی جنگیں تھیں، اور وہ دور بھی امریکہ میں جمہوری دور تھا، جی، مغرب میں بھی جمہور کی واقعی حکومت تھی کہ رسل ٹرائبونل جو ہے وہ اس جنگ کو رکوانے کا ذریعہ بن سکتا تھا اس زمانے میں۔ جی، لیکن آج کہیں امریکہ میں جمہوریت بالکل نہیں ہے، ایک بدترین قسم کی آمریت ہے، بالکل، اور وہ آمر بھی ایک پاگل آدمی ہے، اور اتنی لمبی مدت تک کانگریس وغیرہ ان کے دیگر قانونی ادارے وغیرہ وہ سوئے پڑے رہے، بالکل، اور جب انہیں لگا کہ اب امریکی مفادات براہ راست خطرے میں ہیں، اور امریکہ لوگوں کی نظر میں وہ اپنا روب داب جو ہے جی، وہ لوز کرنے لگا ہے، اب بہت لوگ امریکہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، تو یہاں وہ کانگریس بھی جاگی، اس نے وہ قرارداد پیش کی کہ جنگ کا فیصلہ کانگریس کرے گی، صدر نے۔ تو بھئی یہ تو سادہ بات تھی کہ اگر وہ ایک جینوین جمہوریت ہوتی جہاں کانگریس حاکم ہوتی، جی، اور جہاں پینٹاگون ان کی محکوم ہوتی، کانگریس کی، نہ کہ پریسیڈنٹ کی، جی،
تو یہ تو پہلے ہی دن ہو جانا تھا اس قرارداد کو منظور، یا یہ قرارداد پیش ہونی چاہیے تھی۔ بالکل تو ایسا نہیں ہے، امریکہ بدترین ریسزم والا ملک ہے، بنا دیا گیا۔ ٹرمپ کے ہاں بالکل۔ اور وائٹ سپریمیسی جو ایک چھپا ہوا سا کچھ گروہوں کا ایک آئیڈیا تھا، ایک تصور تھا، اس شخص نے آ کے اس کو مطلب عملی جامہ امریکہ کے اندر اور باہر دونوں جگہ پہنا دیا۔ جی تو ایک اس طرح کا ایکسٹریمسٹ دماغ جو کسی بھی طرح کے نفسیاتی تجزیے کے مطابق اسے پاگل قرار دیا جائے گا، بالکل جائز۔ اس کے ہاتھ میں آپ نے دنیا کا مستقبل دے دیا، یعنی کہ امریکی اداروں نے، جی اور اس پر کوئی لگام نہیں ڈالی۔ جب اپنے اوپر بات آ گئی کہ امریکہ کا روپ ختم ہو رہا ہے، جی یا امریکہ کی جو ایک دکھاوے کی شبیہ، یا وہ دکھاوے کی نہ بھی ہو، پرانی شبیہ جو ہے وہ بالکل ہی مٹنے جا رہی ہے، اور امریکہ کے چہرے پہ سیاہی لیپی جا رہی ہے۔ جی ہاں، لیپی غلط تلفظ ہے، لیپی جا رہی ہے۔ جی تو پھر وہ لوگ ایک اپنے تحفظ و دفاع کے لیے جیسے ایک حساس سے ہو کے اٹھے، اور وہ قرارداد بھی ایک ڈیسائسو اکثریت سے پاس نہیں ہوئی۔ جی یعنی رونے کی بات یہ ہے کہ چنگیز خان اس ملک میں ہے، چنگیز خان سے بدتر پالیسیز اور طاقت کا استعمال وہ کر رہا ہے ایک آدمی، جی بالکل۔ اور اس کے گینگسٹرز جو مشیر ہیں، جی یعنی اس کے تمام قریبی لوگ دیکھنے میں گینگسٹر لگتے ہیں۔ بالکل مطلب یہ کہ وہ شریف آدمیوں کے چہرے نہیں ہیں، یا امریکی ڈپلومیسی کے گزرے ہوئے البم کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو یہ لوگ، ان کی تصویریں اس میں نہیں لگائی جا سکتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سا جیسے کھیل سا ہوا، اور اس میں امریکہ کی تمام طاقتیں اس بات پر متفق تھیں کہ ایران کو اپنے قابو میں لایا جائے، جیسا کہ شاہ کے زمانے میں وہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس میں ایک تو رجیم کا خاتمہ ہو جائے، دوسرے عوامی بغاوت کروا دی جائے، اور اس میں ابتدائی قدم کے طور پہ اس رجیم کی ساری لیڈرشپ کو فنا کر دیا جائے۔ جی بالکل۔ تو یہ جیسے انہوں نے جو روڈ میپ بہت سادہ سا بنایا تھا، اور جس پہ ساری تقریباً پوری دنیا جیسے یقین رکھتی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے کچھ نہیں تو یا تو بغاوت کروا دیں گے، سویلین جی بغاوت جو وہاں کی تاریخ میں کئی مرتبہ ہو چکی ہے، بالکل، یا پھر وہ رجیم کو چینج کروا دیں گے، اور وہاں اپنی کالونی جو ہے وہ ایک سافٹ کالونی ڈیولپ کریں گے۔ جی تو صرف اس دو مقصد کو سامنے رکھ کے ان دو شیاطین نے مل کر اپنی دستیاب طاقتوں کے بہترین اسلحے کے ساتھ حملہ کیا ایران پہ۔ بالکل مطلب اس وقت صرف ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم استعمال نہیں ہوا، جی ورنہ باقی ساری وار ٹیکنالوجی دونوں ملکوں کے پاس جو تھی، اور کسی ملک کو بالکل جیسے راکھ کا ڈھیر بنا دینے والے اسلحے کو استعمال کیا گیا ہے۔ جی یہ اگر کہیں اور ہوتا تو وہ ملک واقعی نقشے سے مٹ سکتا تھا۔ تو ہر ممکن طاقت آپ نے استعمال کر کے دیکھ لی، اور ایک نے نہیں دو نے۔ جی اسرائیل کی حملہ کرنے کی صلاحیت امریکہ سے کم نہیں ہے۔ بعض ٹیکنالوجی، وار ٹیکنالوجی میں اسرائیل امریکہ سے آگے ہے۔ جی سر۔
تو گویا اس دنیا میں طاقت کا سب سے بڑا سامان اور اس کا اور لامحدود وسائل کے ساتھ اس سامان کی پروڈکشن کرنے والے ملک، جی جی یہ دونوں مل کے ایک بالکل چھوٹی سی طاقت کا، جی جس سے کوئی موازنہ نہیں ہے طاقت کے اس پہ، تو اس میں اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکے۔ اور یہ اتنا ہی بڑی فتح ہے، کمزور کی فتح طاقتور کا منصوبہ پورا نہ ہونے دینا ہے۔ بالکل، بہت یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے نیو یارک کو بھی فتح کر لیا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا نا کہ دلی، اور دلی کے بعد اگلی منزل ماسکو، 71 میں یہ لکھا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو یہ سب نہیں، ایران نے سروائیو کر کے دکھا دیا، ان کے کسی بھی ان کی ریاست نے اپنے اسٹرکچر کو بدلنے سے انکار کرنے کی قوت دکھا دی، یعنی اس انکار پر قائم رہ کے دکھا دیا، جی اور ان کی سوسائٹی نے بغاوت یا اس طرح کے ایجیٹیشن کروانے کی جو مسلسل کوششیں ایران میں کی جاتی رہی ہیں، ان سب کو ناکام بنا دیا، حکومت سے اختلاف رکھنے کے باوجود۔ بے شک۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سوسائٹی بھی اپنے دشمن کو پہچانتی ہے، اور ایران میں کیونکہ ایرانیوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی پہلے سے، جی وہ یہ کہ انہوں نے مذہب اور نیشنلزم کو آپس میں جل کر دیا ہے۔ تو ایرانی نیشنلزم کیونکہ ان کے مذہب سے بہت پرانا ہے، جی اور بھی وہ ایک شعور ہے۔ ہاں، اور وہ ان کے لیے تاحال باعث فخر ہے۔ جی تو انہوں نے قومی فخر کو اپنے مذہب سے جوڑ دیا ہے، مطلب بالکل اب دونوں ایک ہیں۔ جی تو یہ کامیابی، اس کو آج ہم جو کامیابی کہہ رہے ہیں، تو یہ اس کا مظاہرہ ہے۔ یہ مظاہرہ اب ہمیں یہ کہنے اور سمجھنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ ہم ان کے اس ایک انتہائی پیچیدہ سوشولوجیکل آئیڈیل کو عمل میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پہلی بار کسی بھی قوم میں۔ جی یہ بات سے واضح نا؟ بالکل۔ تو اب اس میں فخر ہی فخر ہے۔ ایک تو اگر اب تو پبلک ہو گیا کل سے، وہ جو 14 نکات سامنے آ کے آپ غور کیجئے کہ وہ اسلوب ایرانی ہے، میں بھی یہ سوچ وہ امریکی ڈرافٹ اور نثر کا اسلوب نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ امریکہ کے پچھلے معاہدے بھی آپ دیکھ لیں، بلکہ اوباما کا جو پہلے ہوا تھا، تو وہ ڈرافٹ امریکہ کا ہوتا تھا، اور وہ جیسے تحکمانہ انداز سے دو فقروں کے ہوتے تھے، یا تحکمانہ یا یوں کہ جیسے کسی عدالت میں بیٹھ کے معاہدہ ہو رہا ہے، بالکل جیسے بالکل غیر جانبدار اسلوب میں، جیسے مشینیں معاہدہ کر رہی ہیں۔ یہ جیسے چلن ہے ساری آج کی دنیا کا، اس معاہدے میں ایک ایک نقطہ جو ہے وہ ایک پیراگراف جتنا ہے، جی یہ موجودہ کلچر کے خلاف ہے، اور پھر وہ ساری باتیں ہیں جو ان کی لیڈرشپ بآواز بلند کہتی رہی، جی اور یہ معاہدے کا ڈرافٹ ان کی فتح کا فی الحال سر دست پہلا ثبوت ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ انہوں نے یہ ڈرافٹ ایران کا تھا، اس میں امریکیوں نے قلم لگایا ہے، مطلب یہ خوب منظور یا نامنظور، بس کس حد تک کا اختیار استعمال کیا ہے، لیکن اس سارے معاہدے میں فریقوں کو، جن فریقوں کے درمیان ہوا ہے، ان فریقوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کا تصور قائم کریں تو ایران غالب ہے۔ مطلب وہ صاف لگ رہا ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ ان کی شرائط کو ٹون ڈاؤن کیا ہے، یا ری رائٹ ماننے سے انکار، ری رائٹ بھی نہیں، بس جیسے وہی
کاٹ کے وہ کر دیا۔ دقیق نکتہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امریکہ کا کوئی بھی معاہدہ یا کسی بھی بڑی طاقت یا دو ملکوں کے درمیان معاہدے کی، جنگ بندی کے معاہدے کی یہ زبان ہی نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ پہلا فخر مجھے 14 نکات پہ ہوا، اس پہ گو کہ اس میں وہ بھی ایک ٹریپ بنا دیا ہے امریکہ نے، لیکن بہرحال وہ پہلا تو یہ کہ یہاں تک تو ان سے منوا لیا نا۔ بالکل۔ اب اس میں جو میرے خیال میں یہ جو اگلے 60 دن ہیں، جی یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت، ضرور ضرور۔ کہ یہ 60 دن کم از کم میرے لیے اسی طرح ہیں جیسے کسی قیدی کو پھانسی کی کوٹری میں 2 مہینے کے لیے رکھ دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، اور اس 60 دن میں اسے 2 چیزوں کا انتظار ہے، اور دونوں ابھی مبہم ہیں، کہ یا تو صدر مملکت میری رحم کی اپیل قبول کر کے رہائی دے دیں گے، یا پھر پھانسی کا تختہ ہے۔ یہ 60 دن امریکہ کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں، جو وہ آپس میں کہہ رہے ہوں گے، یہ مجھے یقین ہے کہ وہ جیلر کی طرح بات کر رہے ہیں، کیا ان میں چلو یہ ابھی وہ باہر تھا جیل سے تو اسے جیل میں لے آئے، اور جیل میں بھی یہ پھانسی کی کوٹری میں رکھ دیا۔ وہ لوگ اس پہلو سے اسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ ذرا سا دیکھیں وہاں کے بلاگس وغیرہ جو ہیں تو وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر سب سے زیادہ ہے کہ یہ ایک جال ہے۔ یہ معاہدہ یا یہ 60 دن؟ ہاں، اس معاہدے پر ٹرمپ کے دستخط۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ایک جال ہے، یہ ایک جال ہے ٹریپ کرنے کے لیے، اور اگلے 60 دن اگر خیریت سے گزر گئے اور وہ جو حتمی شکل جس طرح کی دینی مطلوب ہے دونوں سے اتفاق رائے سے، اگر وہ بالکل نارمل انداز میں کچھ لو اور کچھ دو کی طرز پہ ہو جاتا ہے، جی تو یہ ویسی ہے کہ یہ جدید تاریخ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح ہے۔ لیکن خاتم بدان، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، میرا خیال ہے کہ ایران کو اب فوکس بدل کے گھیرا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو عرب ملکوں سے کئی ارب ڈالر، 300 ارب ڈالر کا تو وعدہ ہے نا ریکنسٹرکشن کے لیے، کچھ آ بھی گئے ہیں، کچھ آ بھی گئے ہیں، اور وہ ان کے جہازوں کو بحری ناکے بھی اٹھا لیے فلنڈما، تو یہ ایک جیسے اطمینان کی سانس ان کے عام آدمی کے سینے سے بھی نکلی ہوگی بالکل اس پر ایران کے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو کچھ نہیں ہے، وہ تو اس کے اوپر بوجھ ہے۔ ٹرمپ جو ہے نا وہ بالکل ایک دکاندار کی طرح حساب کتاب والا ایک تاجر ہے، بالکل، تو وہ تو اپنے پیسے بچا رہا ہے، بحری ناکہ اٹھا لے گا، وہاں سے اپنی فوجی پریزنس اٹھا لے گا، اسے کیا پڑی ہے یو اے ای وغیرہ، یہ تو سب اس پہ بوجھ ہے۔ صحیح صحیح، تو وہ اپنی فوجی پریزنس ہٹا دے گا، اور اس میں مطلب وہ اپنے عوام میں مقبولیت حاصل کرے گا۔ اگر یہ سب کر بھی دے گا تو وہ فائدے ہی میں ہے امریکہ ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن جو کچھ ایران کی تعمیر نو کے لیے اور معاشی بدحالی سے کا سبب بننے والی پابندیاں اٹھانے کے جو اشارے ہیں، جی مجھے نہیں لگتا کہ ان پہ عمل کرے گا۔ صحیح، اس میں ایک دیکھیے ان کا یہ مقصد ابھی بدلا نہیں ہے ریجیم چینج کا، وہ ریجیم چینج کروانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے کہ ایک عارضی خوشحالی پیدا کر کے اور ہاتھ واپس کھینچ لیں گے،
کہ عوام میں اشتعال پھیلے کہ بھئی یہ کیا یورینیم لیے بیٹھو، ہم مرے جا رہے ہیں، آپ یورینیم بڑھائے جا رہے ہیں، تو عوامی دباؤ بڑھے گا کہ یورینیم دے دو، جس کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مصنوعی طور پہ بنایا گیا ہے، جی دونوں طرف سے بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں وہ کچھ عوام میں اشتعال پیدا کرنے کا منصوبہ میرے خیال میں رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکشنز اتنی زیادہ ہیں ایران پہ، جی یہ تو نہیں کہ ایک ہے یا دو ہے، اتنی زیادہ اور ہر طرف سے ہیں، جی وہ کثیر الجہت سینکشنز جو شاید 20 30 40 50 ہیں، وہ اب امریکہ اپنے مہروں کی طرح استعمال کرے گا، اور پھر ان کے مطلب یہ اب ان کی زبان سے ہم جیسے ان کی سوچ کو محسوس کر ریڈ کے کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر شت پہ انہیں جھکائے گا، ہر سینکشن پہ، اور عوام میں ایک آ جائے گا کہ بھئی $100 ارب مل گئے تو معیشت میں تو بہت بڑی ترقی آ گئی، عوامی ترقی خوشحالی کے معنی میں۔ اب اس نے روک لیا اور سینکشنز کوئی نہیں اٹھائیں، تو یہ $100 ارب کب تک چلیں گے؟ واضح ہے نا؟ تو اب اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ اور اسرائیل اور غالباً ویسٹ کے کچھ اور ممالک بھی وہ اب چیس کھیلیں گے ایران کے ساتھ، صحیح اور اس میں ایرانیوں کی یہ بصیرت قابل داد ہے کہ وہ شروع سے آج تک، دی بلکہ یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد پرسوں بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے، تو ان کا یہ کہنا کہیں ثابت نہ ہو جائے، بس ڈر یہ ہے۔ یہ سب دونوں باتیں آپ نے بہت یعنی جیسے بہت اچھی بتائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بات کر رہے تھے ابھی یہ بات شروع ہوئی تھی اور جتنی چیزیں ہم پڑھتے تھے تو ریڈنگ یہ تھی کہ امریکہ نے آج تک جتنی بھی وار گیمز کی تھی، ٹرمپ سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ منصوبہ بنا، اور اب اوباما نے تو خود مانا تھا کہ یہ پروپوزل میرے پاس بھی نتنیاہو لے کے آئے تھے، اور ان کی انر ریڈنگ ہمیشہ یہ رہی تھی کہ ایران کو ہم پسپا نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہمیشہ انہوں نے شاید اس کو کسی نہ کسی طرح نہیں کیا، اور اتنے یعنی آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس کو سب کو لے کر لگتا یہی ہے کہ وہ ریڈنگ یہ تھی، آج کا ٹرمپ ایک آؤٹ آف ڈیسپریشن جیسے جان چھڑانے کی نیت سے اس نکات کا ایک مسخرہ ہے، مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک پاگل بل ہے، جی بالکل آپ دیکھتے نہیں کہ اس کے بیانات میں کتنی تیزی سے اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور آج کچھ کہہ رہا ہے کل کچھ کہہ رہا ہے، تو اپنا اعتبار اس نے اپنے ہی عوام پہ بھی لوز کیا ہے۔ اور آپ کی یہ بات دوسری بات سے ملتی ہے کہ وہ اس کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے، جو یہ یقینی انپریڈکٹیبلٹی ہے اس کی۔ نہیں، اس میں اس کو بڑا ذہن کمک پہ ملے گا، کیونکہ یہ ان کی بھی، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے ریپبلکنس ہوں، سب اس منصوبے پر متفق ہیں، صحیح اس کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے۔ ہاں بالکل بالکل تو ایک طریقہ کار جو وہ شروع سے کہتے آ رہے تھے کہ بھئی جنگ سے مقصد نہیں، شروع سے کہہ رہے ہیں، بالکل تو وہ چلو ان مخالفوں کی بات صحیح ثابت ہوئی، لیکن ان میں اختلاف صرف جنگ چھیڑنے اور نہ چھیڑنے کا تھا، بالکل ان میں اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ رجیم چینج ہو اور ایران کی عوامی طاقت سے چینج ہو، یہ ویسٹ کا منصوبہ ہے، اس میں خیر امریکہ علیحدہ نہیں ہے، اس میں عرب شامل ہیں، اس میں سبھی جو لوگ ہیں شامل ہیں، تو اب خطرہ بڑھ گیا ہے ایران کے لیے۔ ایران تو چلو اس وقت وہ میدان میں ہے نا، جی مطلب ہم سب کے لیے۔ میں اگلا بات آپ سے یہی کہنے لگا تھا کہ دیکھیں اس سب میں یہ ایران اکیلا نظر نہیں آتا، اور اسپیشلی جس طرح سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، جو یہ شکل لے رہا ہے، پاکستان کا ہمارا ایک خاص کردار سامنے آیا،
سامنے بھی، در پردہ بھی، پس پردہ بھی اور سامنے بھی. ہاں اور ظاہر ہے شاید ہماری خطرات مشترک ہیں، ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے. ہاں خطرات بھی مشترک ہیں کچھ ارے وہ ہاں، اور ایک دوسرے سے بھی جو خطرات ہیں نا جی وہ بھی اس کا محرک بنے ہیں. لیکن یہ بس اب میرے سمجھ میں تو یہ اتفاق ہے کہ یہ سیرا ہمارے سر پر سجنا تھا، سج گیا. صحیح. تو وہ ہم اس وقت یعنی پاکستان یہ رسے تنے ہوئے بلکہ ڈھیلے رسے پر 500 میٹر کی اونچائی پہ چل رہا ہے. بس اللہ خیر کرے. خیریت سے ہم اسی طرح. لیکن بہرحال ہم ابھی بہت مثبت کردار ادا کیا ہے، اور اس سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے وقار اور طاقت دونوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ایران کو نظر میں رکھ کے جو ہمارے جنگی اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. جی بالکل. اور ایران کے بھی اپنے، کیونکہ ہمارے درمیان بلوچستان ایک ہی طرح کا مسئلہ ہے. صحیح. وہاں بھی علیحدگی پسند، یہاں بھی علیحدگی پسند. تو اللہ نے چاہا تو یہ دونوں مل کے دونوں کا فائدہ کریں گے، اور ایک بہت بڑا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ایران کو بھی سبق ملا ہے کہ ہندوستان سے غیر ضروری نزدیکی، خصوصاً پاکستان کے مقابلے میں اس کی حمایت کے جو مختلف مظاہر چلے آ رہے تھے، اللہ نے چاہا تو وہ یکلخت ختم ہو جائیں گا. یہ صحیح. اور پھر ہمارے گوادر کا جو پروجیکٹ ہے نا، جی جی وہ چاہ بہار اس کے مقابلے پہ بننے والا عمل رک جائے گا جو انڈیا بنا رہا ہے. بالکل. تو یہ سب اس میں ہمارے لیے تو خیر ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل اس بات میں ہے کہ ہم یہ سب سوچ رہے ہیں اچھے خیالات کی طرح. صحیح. ان خیالات کا عمل میں آنا نہ ہمارے ہاتھ میں نہ ایران کے ہاتھ میں. یہ بہت شدید. ویسے تو فتح یہ میں تو اس میں سب سے بڑی جو فتح دیکھتا ہوں جس کا انکار نہیں ہو سکے گا چاہے 10 حملے کر لو، جی کہ اسرائیل اب ہمیشہ غیر محفوظ ہے. بالکل صحیح بتایا. مسلمان ریاستوں میں در پردہ یہ اعتماد پیدا ہو چکا ہے کہ ہم مل کے نیبرنگ ریاستیں مل کے اسرائیل کو فنا کر سکتی ہیں. یہ صحیح. یہ اور اسرائیل نے یہودیوں کو دنیا بھر میں غیر محفوظ کر دیا ہے. جی یہ اب دیکھو ایران تو نکل جائے گا، چلو 10 سال میں نکل گیا، بالکل. فرض کیا. یہ تو ان کے پر تو تقدیر کی طرح مسلط ہوگا اسرائیل پر، جی کہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے غیر محفوظ ہونے کا جیسے وہ امکان ختم کر سکیں. کوئی طاقت نہیں ختم کر سکتی یہ امکان. اس کا سہرا ایران کے ساتھ دکھتا ہے. بالکل بھی. جب صاحب یہ بتائیے، جن خدشات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ ایرانی حکومت، موجودہ ایرانی حکومت، ان کا کچھ ادراک رکھتی ہے یا ان کو ان کی نظر میں یہ باتیں ہیں؟ بھائی آج ایک بات نہیں کہنا چاہ رہے تھے، یہاں تھوڑا سا تنقیدی پہلو ہے کہ ایران اب بدلے گا اچھے معنوں میں، یعنی امریکہ کی مراد کے مطابق بدلنا وہ توہین آمیز ہے، لیکن تبدیلی اب رکے گی نہیں. جو ان کے وہ خود لائیں گے یہ اب نہیں رکے گی. تو امریکہ اپنی دانش میں خوش ہوتا رہے کہ ہم نے یہ موقع دے دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا فیصلہ ایرانی خود کریں گے، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی کے مہرے بن کے یہ کریں. عوامی تحریکیں ایسے نہیں اٹھتی، اور ایران کو بہت بڑی بڑی عوامی تحریکوں کا تجربہ ہے جدید تاریخ میں بھی. تو وہ لوگ اس کو خود اپنے طور پہ کریں گے اور وہی ہونا چاہیے. لیکن
ان کو فوری طور پر یہ جو دوہرا نظام ہے نا، جی حکومت غلام ہے، مولانا حضرات حاکم ہیں، بلا استحقاق ان کو عوام نے تھوڑی منتخب کیا ہے. بالکل تو یہ ایران بہرحال جبر پر مبنی ایک نظام رکھنے والا ملک ہے، یعنی کہ وہاں خوشی کا انڈیکس بہت کم ہے، جس کو ان کے نیشنلسٹ جذبات نے خود پر غالب نہیں آنے دیے یا اپنی کمزوری نہیں بننے دیا. تو وہ تو اس قوم کا کمال ہے، بالکل صحیح. لیکن وہ قوم ایسی نہیں ہے کہ اب بھی موجودہ نظام کو وہ بالائی جو مطلب ولایت کے ادارے کے تابع رہ جائے اب نظام، یہ اب میری رائے میں ممکن نہیں ہے. اور اس کا ادراک غالباً ولایت آفس کو بھی ہے، صحیح. اور وہ اس میں کوئی بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں. خامنہئی صاحب جب ولی فقیہ تھے جی تو ان کی شخصیت اس سے مطابقت رکھتی تھی، اس اختیار سے، بالکل کیونکہ وہ بانیان انقلاب میں بھی تھے نا. بالکل نہیں. اب ان کا بیٹا جو ہے اس کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، اس کی ساری تربیت پاسداران انقلاب میں ہوئی ہے، جی اور نہ اس کا وہ علم نہ شخصیت، اور ابھی وہ امتحان بھی نہیں گزرے جو انہوں نے پار کی نہیں. تو یہ لگتا ہے کہ یہ اب ولی فقیہ کو نائب امام کلیم کرنے کا مزاج یہ لوگ خود ترک کرنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ ولایت فقیہ گلوبل ہے، جی وہ دوسرے مسلمان ملکوں کے لیے خطرہ تھی. اب وہ سمجھ رہے ہیں، اب کیونکہ سمجھ وہاں ظالم میں بھی ہے، مظلوم میں بھی، وہ سمجھدار، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اب ہمارا سروائیول مشکل ہے. اب تو وہ اب اس میں بیچ کا راستہ نکال دیں گے کہ جیسے یہ ہمارے نگران ہیں، نگران وغیرہ کا کوئی لفظ آ جائے گا، یا ولی فقیہ. میں نہیں سمجھتا کہ مجتبیٰ خامنہئی کے برابر کے سلسلے میں کسی کو وہم کے طور پر بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ ولی فقیہ بن سکتے ہیں. صحیح. مطلب کسی انہی لوگوں میں تو ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے نا. جی تو اب وہ عمر کم ہے، تجربہ کم ہے، اور پتہ نہیں اس وقت کس حالت میں ہے. سب سے بڑا سوال ابھی یہ ہے. ہاں، تو مجھے لگتا ہے یہ نرمی کر دیں گے، پکڑ اپنی ذرا ڈھیلی کریں گے. لیکن اگر انہوں نے پکڑ ڈھیلی کی، اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، جی یہ ذرا سی پکڑ ڈھیلی کریں گے تو یہ اپنے انجام کی دستاویز پہ دستخط کریں گے. جی بالکل. کیچ 22 ہے، کلاسک جو یہ پریزنز ڈائلیما والی بات نظر آتی ہے. تو وہ ہے، لیکن جو بھی ہو ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ کون وہاں کرتا ہے، کون رہتا ہے، کون نہیں رہتا. ٹھیک. ہم تو اس کو سوشولوجیکل سطح پر اور ایک امتی نفسیات کے دائرے میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں صحیح. کہ ہم ان کی فلاح چاہتے ہیں سرخ روئی کے ساتھ. تو اگر عوام اس سرخ روئی کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوں اور نظام بدل دیں تو میری نظر میں وہ اوریجنل ایران بحال ہو جائے گا، صحیح. ورنہ نہیں. مجھے یاد ہے جاوید صاحب اپنی ہی ایک پرانی گفتگو میں اسی موضوع پہ جب ہم بات کر رہے تھے، آپ نے ایک بڑا اچھا فکرہ استعمال کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ایران کی حمایت اس لیے کرنی ہے کیونکہ دشمن اس کو، چونکہ وہ اسلام کو مانتے، مسلمان سمجھ کے مانا. ظاہر ہے، اور کوئی کیا سمجھ کے مار رہا ہے. اور وہ کون ہے جس کو اسرائیل کی نیندیں شروع 50 سال سے حرام کر رکھی؟ بالکل، وہ صرف ایران. تو لیکن جاوید صاحب اسی بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو اسی اسلام کے اندر رہتے ہوئے امت مسلمہ کا جو کردار ہے، اس کی جو بے حسی ہے، ہم اس کو ایسے نظر انداز کریں. شرمناک،
عوام کی سطح پہ بھی، ریاست کی سطح پہ بھی. جی مطلب ہم لوگ بہت بے حس ہیں، یہ عوامی سطح ہے. اچھا اس میں بھائی کوئی یہ شیعہ سنی نہ سمجھے، شیعہ بھی بے حس، سنی بھی بے حس. باہر کے ملکوں، عراق والے بھی تو شیعہ بہت ہیں، تو انہوں نے کون سا وہ کارنامہ کر لیا اس میں. تو ایک مجموعی سی بے حسی ہے، یا پھر جذباتی ایک دیوانگی سے پیدا ہونے والے جذبات کا عارضی اظہار. یہ ہماری وہ کل پونجی ہے ہمارے معاشروں کی. اور ریاستیں بے تدبیر ہیں اور بے حمیت ہیں. حمیت صرف مذہبی چیز نہیں ہوتی، جی حمیت ایک جیسے ایرانیوں میں ہے نا، وہ چاہے پارسی ہوں چاہے یہودی بن جائیں کچھ بھی ہوں، ایرانی باحمیت ہیں، اور وہ اس کی ایک تاریخی تسلسل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب ان کے ہاں جو ایک دم مذہبی شفٹ آیا ہے، وہ کسی بھی قوم میں آتا تو وہ قوم خانہ جنگی کا شکار ہوتی. لیکن وہ صفویوں نے نیشنلزم سے فائدہ اٹھا کے اس کو اس میں جل کر دیا تاکہ ان کی بادشاہت مضبوط رہے. اور بہت کمال سے کیا مذہبی لوگ حاکم ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو امام مہدی ہوں گے، آ کر ہوں گے. صحیح تو بادشاہ نے اس کو اپنے مفاد میں استعمال. کہ ان کے نیشنلسٹ پندار کو چھیڑ دو، اور بس. تو وہ بھی مطلب ان لوگوں نے آ کے ختم کر دیا. اب امام مہدی کا انتظار اس قوم کی گٹی میں پڑا تھا، جی وہ ختم ہو گیا. تو اب خلا ہے. اب آپ دیکھیں وہاں حرمین جنہیں وہ لوگ کہتے ہیں، وہاں حاضری کم ہو گئی ہے ان لوگوں کے آنے کے 10-20 سال بعد. تو کیونکہ بھائی جبر چاہے اللہ کی طرف سے ہو، جبر جسے جبر کہتے ہیں، یعنی میری فری ول کی اہانت اور حقارت کے ساتھ جو ہے وہ تو تردید، صحیح وہ آدمی نہیں قبول کرتا. اللہ بھی پورے مجھے میری فری ول کے ساتھ مخاطب کرتا ہے. دونوں موقعوں کو مجھے کافر بننے کا پورا اختیار ہے. کس کی طرف سے؟ جس کا حکم ہے کہ مومن بنو، صحیح اسی کی طرف سے ہے نا. بالکل ہے. وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا سب لوگ ایک جیسے ہوتے. جی ایسا نہیں ہے. یہ جب یہ مولویوں کی اور دینی تعلیم وغیرہ کی یہ ایک عجیب ہے کہ یہ جب پاور سیکٹر میں جاتے ہیں نا جی تو یہ عذاب کے کارندے بنتے ہیں، رحمت کے نمائندے نہیں. شریعت کسے کہتے ہیں؟ سزا دینا. جی جہاں بھی جاؤ ان کی کتابیں پڑھ لو، ایرانیوں کی، سعودیوں کی، جو بھی کتاب پڑھ لو، شریعت کا مطلب سزا دینا، دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، اپنے سے مختلف ہونے کی اجازت نہ دینا، اور معاشرتی تنوع کا راستہ بند کرنا. معاشرہ اپنے تنوع سے قوت حاصل کرتا ہے، یکسانی سے نہیں. وہ تو سڑ جائے گا معاشرہ، بالکل. جیسے افغانستان میں ہوا نا، ہاں جی سڑ گیا سب کچھ. بالکل اندر سے تو ختم. یہ بھی سڑ جاتا اگر یہ لوگ اپنے اب ایک تاریخی نیشنلزم نہ رکھتے. انہیں مذہب نے نہیں بچایا ہے، ان کو ان کے نیشنلسٹ کردار اور حمیت نے بچایا. اب عرب اتراتے ہیں کہ حمیت تو ہمارے پاس ہے، دین بھی ہمارے پاس، سب کچھ انہی کے پاس ہے. تو کہاں ہے وہ؟ خود عرب معاشروں میں کوئی بھونچال نظر آیا اس دوران میں سوائے اردن کے؟ نہیں بالکل. کچھ بھی نہیں. جی اور ان کو وہ تو چاہتے ہیں کہ اسرائیل چودھری بن جائے. عربوں نے تو یہ
تصور کر رکھا ہے کہ اسرائیل ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور ہمارے ڈیفنس کی ذمہ داری اٹھا لے، یہ یو اے وغیرہ نے یہی کیا. تو ہم اسرائیل کو اس کی فیس دیں گے. جی اسرائیل کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی یہ ہے سامنے ہے، یہ کوئی ہم اپنا قیاس تھوڑی لڑا رہے ہیں. بالکل. یو اے ای یا کوئی بھی، جی صرف اگر ہم دشمن ہیں اسرائیل کے، ایران دشمن ہے، افغانستان دشمن ہے، ہم دشمن ہیں، جی اور یہ لوگ تھوڑی کوئی دشمن ہے. تو یہ نہیں. اب اس میں بے حسی ریاستی سطح پہ بھی ہے، بے تدبیری ریاست. اور بے حمیتی، اور عوامی سطح پہ یا تو بے حسی، ہم پر تو بم نہیں گرا، بھاڑ میں جہاں گرے. کیا ہے تماش بینی کا کلچر ہے پوری امت کا. وہاں جو تباہی مچ رہی ہے، یہاں لوگوں نے ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑا، بالکل نہیں چھوڑ. ان کے ماننے والوں نے بھی نہیں چھوڑا، اور جو انہیں مان رہے ہیں وہ بڑکیں لگا رہے ہیں ناقابل عمل، اور جو ان سے مذہبی دوری رکھتے ہیں وہ شاید اندر اندر خوش بھی ہو رہے ہیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس امت کی نفسیات عجیب طرح کی ہو گئی ہے، اور یہ مسلک اور مذہب یہ سب دین کے کو پوائزن کر چکا ہے. اس نفسیات کے اتنے بڑے بگاڑ اور کرائسس کی اس نوعیت کا ذمہ دار آپ کس کو مانتے ہیں؟ نہیں اس کے یار یہ ذرا سا یہاں میں بہت مختصر کہوں گا تاکہ ہماری کیفیت نہ ٹوٹے نا. تو اس وقت ہمیں غیر مشروط ساتھ دینا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. لیکن یہ کہ یہ قیامت بلائی ہوئی ہے، ڈھائی ہوئی نہیں ہے. صحیح. جیسے میں نے کہا تھا ایک شعر میں کہ جانے والی نہیں آئی ہوئی آگ. واہ واہ. جانے والی نہیں آئی ہوئی آگ، وہ بھی اپنوں کی بلائی ہوئی آگ. تو اس کا اس کی ذمہ داری ایران پہ جاتی ہے. ایران پہ نہیں، ایرانی عوام. ایران وہ واحد ملک ہے جہاں رجیم اور عوام کو آپ میں امتیاز کرنا پڑے گا. صحیح. یہ عجیب وہاں کا ایک، اور یہی ان کے سروائیول کی بہت بڑی وجہ. ہاں. تو ہمیں عوام کو کیا، عوام تو مسئلہ وہ لوگ عجیب طرح کے وسعت مشربی رکھنے والا مزاج رکھتے تھے، ان کو ان چکروں پھنسا دیا گیا. جب صاحب اس کے لیے میں آپ کے پاس ایک دن پھر آؤں گا. مجھے لگتا ہے یہ معاملہ بہت تفصیل مانگتا ہے. مذہب، ریاست، طاقت، اگر یہ تین الفاظ کو ہم اچھی اس کی تفصیل میں. ہاں یہ الگ موضوع ہے، جی اور اس میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. ہم تو تھیوری پہ بات کریں گے. اگر کہیں مجبوراً مظاہر بتانے پڑے تو کیا سامنے آپ کے پڑوس میں ہی ہیں دونوں، جی بالکل. افغانستان بھی ایران بھی. جی تو ایران والے جو ہیں وہ کیونکہ ملک بہت بڑا ہے، وہاں جابرانہ گرفت ایک فرد پہ ممکن نہیں ہے. افغانستان تو اتنا سا ملک ہے، یہاں جابرانہ گرفت ایک فرد پر ہے، ثابت ہے. بالکل. دیکھ لیجئے کیا فائدہ ہوا ان دونوں ملک کے عوام کو مذہب کو پاور بنا لینے کے نتیجے میں. جی یعنی حاکمانہ پاور بنانا. تو اب آپ خود سوچئے کہ میرا دین نظام بندگی ہے، صحیح. اور اس کا اصول ہے کہ توحید کو ماننا تکریم آدم کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحیح. آدم رام لال بھی ہو سکتا ہے، عبد القدوس بھی ہو سکتا ہے، جیمز جوائس بھی ہو سکتا ہے. یہ سب نہیں، یہ سب خرافات ہے، اور بہت زیادہ مسائل ہیں. اور اس کو اب ہم کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیں، کیونکہ یہاں کے شیعہ بہت زیادہ حساس ہو گئے ہیں پاکستان کے، کہ ذرا سا کہہ دو یہاں تہران میں گرمی زیادہ پڑتی ہے، کہیں گے تم ناصبی ہو. آپ
تو یہ سب خرافات سے نکلیں. تو اب ہم ایسا کوئی طرز بیان سوچتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہ ناصبی کہے نہ رابطی کہے، اور ہم انہیں شرمندہ کریں کہ تم کس دین پہ ہو، تم تو شیعت کا دفاع کر رہے ہو، تم تسنن کی حفاظت کر رہے ہو. دین تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو دین کی تعبیرات کے نتیجے میں بننے والے یونٹس سے ہیں جو محض شناخت کے لیے ہیں. آپ نے اس کو اپنا آخری عنوان بنا لیا. شیعہ حیدر کرار جس کا بھی آخری تشخص ہے وہ دین نہیں سمجھ سکتا. حنفی، مالکی، شافعی ہونا یا کچھ ہونا، جس کا بھی آخری تشخص ہے وہ دین سے انحراف کی حالت میں ہے. تو ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم ان کو بھی، ان میں بھی شامل نہیں ہوں گے، ان میں بھی نہیں ہوں گے. بہت اچھا. اور انہی میں وہ قوتیں موجود ہیں جو فی الحال خاموش ہیں، شیعوں میں زیادہ ہیں سنیوں سے، کہ یہ اٹھیں گے جب نا ان بیڑیوں کو توڑیں گے تشیع و تسنن وغیرہ کی، تو پھر وحدت امت کا آئیڈیا جو ہے نا وہ اپنی پوری قابل عمل حالت میں سامنے آ جائے گا. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ریجنل اتحاد فوری طور پہ ضروری ہے جو مذہبی عنوان سے سر دست نہ ہو. صحیح. اس کے بغیر ان شیطانوں سے بھائی شیطان بہت چالاک ہوتا ہے، میں کہاں تک اس کی وہ گھٹیا چالوں کو نظر میں رکھوں اور کہاں تک جواب دوں. بالکل صحیح. بھائی شیطان سے تو ہمیں ڈرایا ہی گیا کہ اپنی کوشش نہ کرو، اعوذ باللہ کہو. صحیح. تو یہ جو مذہبی حاکم ہیں یہ اس ڈر سے پاک ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں لاؤ کہاں ہے شیطان، وہ کنکریاں مارنے جاتے ہیں نا تو سب کا یہی جذبہ ہوتا ہے کہ آج شیطان کو ہم نے قتل کر دیا. صحیح. بالکل. تو یہ سب اور ایک اساطیری تصور تاریخ، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا موجب پسماندگی اور موجب شکست ہے. تاریخ کا اساطیری تصور اور مستقبل کا حال پر غالب رہنا. خیالی مستقبل اگر واقعی حال پر غالب ہے تو آپ تو بالکل نکمے ہیں. جب صاحب یہ دونوں باتوں کو تفصیل دیجیے. مجھے لگتا ہے آپ نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا ہے جو کئی نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ کا کام کرے گا. ایسے ہم اساطیری تصور تاریخ تک پہنچے اور حتیٰ کہ تصور شخصیت تک بھی پہ آ گئے. یار آپ خود سوچیں، میں حضرت عمر کا بہت قائل اور یہ، اور میں انہیں بنا دوں کہ انہوں نے دریا کو بھی حکم دے دیا، انہوں نے وہ بھی کر دیا اور یہ وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ میں عمر ابن خطاب اصلی والوں سے مطمئن نہیں ہوں. واہ. بالکل. میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنائے تھے جی وہ ہمارے لیے کافی نہیں. ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں رسول، یہ نہیں علی ہم بنائیں گے. علی ابن ابی طالب تو ہوگا، وہ تو اللہ نے زیادتی کی، اب ہم انہیں بنائیں گے. تو اب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں نا. چھوٹے فلاں پیر صاحب وہ قطب عالم ہیں، وہ کہہ رہا ہے پیر کے میرے 18,000 حجابات اٹھ گیا بس. اور ماننے والے ماننے والے ایسے مانتے ہیں کہ وہ آپ کو جینا دوبر کر دیں گے اگر آپ ذرا سا بھی شک کا اظہار کریں. اب بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کیسی کیسی ہیں ذرا آپ کہہ کے دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پادری سے حضرت کا مناظرہ ہو گیا دریا کے کنارے. تو پادری نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ اس پادری نے شروع کر دیا. ان کا تمہارے نبی تو زمین میں ہیں، ہمارے آسمان پہ ہیں، اس طرح اس نے دعوے کیے کچھ.
تو بڑے پیر صاحب کو غصہ آ گیا. ان کا ہمارے نبی تو دور کی بات ہے، تم ایک محمدی کو دیکھو کہ وہ عیسیٰ سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو وہ کہا کیا؟ تو کوئی گزر رہا تھا تو اس سے کہا یہاں کوئی دجلہ میں کوئی ڈوبا ہے پرانا یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں 12-13 برس پہلے حبشیوں کی ایک کشتی ڈوب گئی تھی، وہ بارات تھی، وہ لوگ گا بجا رہے تھے ڈھول ڈھول تو وہ ڈوب گئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اب وہ پادری سے کہا کہ انہیں زندہ اٹھا لوں؟ تو اس نے کہا ہاں کر کے دکھاؤ. کہنے نہیں، کیا اسی حالت میں اٹھاؤں جس حالت میں ڈوبے تھے، یعنی ناچتے گاتے جو تھے؟ تو اس نے جیسے حقارت سے کہا ہاں وہ بھی ہو جائے. انہوں نے یوں اشارہ کیا، وہ 9-70 آدمی تھے وہ سب آ گئے. پھر انہوں نے کہا دیکھا ایک محمدی جو ہے وہ اسرائیلی نبیوں سے بڑھ کر. اب آپ بتاؤ ان سب کا کوئی سر پیر ہے؟ ابراہیم کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ یا نبی کے برابر کوئی غیر نبی ہو سکتا ہے؟ برابر بھی ہم نے اپنے پیروں کو بنا لیا. بلکہ غوث وہ بڑے پیر صاحب پہ ایک کتاب فیصل آباد کے ایک صاحب نے گجرانوالے سے چھپائی تھی، میں نے دیکھی ہے وہ کتاب. اچھا. وہ بڑے پیر صاحب کی کرامتوں اور ان کے مراتب پر، اور یہ نہیں کوئی پیمفلیٹ صاحب، اتنی ضخیم کتاب. صوفی عطا اللہ نام تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ بڑے پیر صاحب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہیں، باقی نبیوں سے، علی سے، عمر سے، ابو بکر سے، تو یہ لوگ تو بہت نیچے ہیں. تو میں ایک کراچی میں ایک قادری ہمارے دوست تھے، وہ پیر تھے، میں مذاق میں ان کے پاس پہنچا کہ بھائی یہ کیا شروع ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے ہی انہوں نے کتاب نہیں دیکھی تھی، یوں یوں کر کے ایسے ایسے دیکھا، وہ عنوانات ہی سے واضح تھا کہ غوث پاک اور حضرت آدم، غوث پاک اور حضرت عیسیٰ وغیرہ. جی. انہوں کو 2-4 مقامات دیکھا، کہا یار اس میں غلط کیا بات ہے؟ اچھا. مطلب یہ خیال ان کے ذہن میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا. بھائی وہ تو تھے کہ بھائی چلو سب اولیاء سے افضل ہیں. بالکل. جب ان کو یہ سجھایا گیا کہ بھائی نہیں نہیں تم تو انہیں مانتے ہی نہیں ہو، اصل تو وہ یہ تھے. پھر معراج میں جو ہاتھ اللہ کا آیا نظر، وہ روایتیں ہیں نا، کہانیاں ہیں، وہ غوث پاک کا ہاتھ تھا. عجیب و غریب. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے سب سے بڑے واعظوں میں سے تھے. ان کی مجلسوں میں لوگ شدت تاثر سے مر تک جاتے تھے، لیکن وہ پیر تھے تھوڑی تھے، وہ تو حنبلی تھے، اور وہ واعظ تھے اور عالم تھے. ان کو بتاؤ کیا بنا دیا. یہ سب نے مطلب، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمر کو خیالی نہ بناؤ، تو مجھے یہ کہنے سے نہیں روکا جا سکتا کہ علی کو خیالی نہ بناؤ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہہ رہے ہیں یار، سب چھوڑ دو. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا غلو ہوا ہے. جی. شاعری میں ویسے جشنی، ہاں ہر چیز سیرت میں بہت سی جیسے اللہ کی تو بالکل تابع فرمان نعوذ باللہ ہے. جی. تو اس وجہ سے اب آپ غور کیجئے، سب اس طرح کے جو طبقات مذہبی ہیں نا، مشارب، آپ ایک بات غور کیجئے کہ ان کا بڑے سے بڑا خطیب اللہ پر گفتگو نہیں کر سکتا. صحیح صحیح. کہ میرا اللہ سے یہ تعلق ہے. جو صبح کر دے گا میرا حسین سے یہ تعلق ہے، پر صبح بھی شاید اس کا وقت تنگ محسوس ہو، وہ
5 منٹ نہیں بول سکتا، یہ بڑے سے بڑا خطیب اس طرح کے مائنڈ سیٹ والوں کا کہ وہ بڑے پیر صاحب کی منقبت ایسی سنا دے گا کہ وہ 10 گھنٹے بھی کم ہیں. واقعی ایسے لوگ ہیں. مجھ سے کہا یار ذرا سے اللہ میاں کا بھی کچھ ذکر کر دوں. ان سے کہیے کہ اللہ سے دعا مانگ کے دکھاؤ. دعا میں تو آزادی ہے نا پوری. اللہ سے اظہار محبت کر کے دکھاؤ. سب خالی ہیں کیونکہ سارا جو اللہ کے لیے درکار جو ایک سبجیکٹیو آرڈر تھا اور جذبات احساسات وہ تو سب آپ نے ان لوگوں پہ خرچ کر دیے جو یقیناً اللہ کے بڑے لوگ ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف لے جانے آئے تھے آپ نے انہیں دیوار بنا لیا. تو اب عجیب منظر ہوگا نا قیامت میں جب حضرت علی کی طرف لوگ لپکیں گے کہ ہم تو شیعان حیدر کرار ہیں. ذرا دیکھ لیجیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ علی امت کے عیسیٰ ہیں. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تصویر کھینچ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو غلو کریں گے لوگ اور وہ بیزاری کا اظہار کریں گے تو نہیں. اور بھائی یہ سب چیزیں تمہارے ذہن کی آزادی میں رکاوٹ ہیں. اور غلو ہر ایک رسول سے لے کر امام پیر غوث قطب سب میں غلو کی گنجائش ہے. جہاں بالکل کوئی امکان نہیں ہے غلو کا وہاں تم اپنی پرواز کر کے دکھاؤ نا. بالکل توحید میں بالکل کوئی اللہ کی شان بیان کرو تو آپ کو کبھی لگے گا ہی نہیں مبالغہ کر رہے ہیں. تو جہاں آپ کو اڑنے کے لیے پوری لامکانی فضا آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے وہاں آپ بن جاتے ہیں ٹڈے. اور جہاں اللہ نے محدود کر رکھے ہیں وہاں آپ لامکان کو داخل کر لیتے ہیں. یہ کھیل ہے اور یہ بہت فضول وہ ہے. تو اس کا میری آپ سے گزارش یہ کہ ایک موضوع یہ بھی رکھیے جی کہ پاور پر اصرار کرنے سے جی بندگی کا ایسنس متاثر ہوتا ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آئے وہ ان کی کیا نام ہے دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ تو وہ تو مسلمان نہیں تھیں اس وقت. جب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی ان کے لیے کھڑے ہو کے چاہتے کہ یہ میری رضائی ماں کی بیٹی ہے. اور اس وقت دعوت نہیں دی. عدی جو تھا کیا وہ سردار تھا قریش کا بڑا اس نے طائف سے واپسی پہ پناہ دی تھی رسول اللہ سے ورنہ سب لوگ قتل کرنے کے در پہ تھے. جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنے تنہا تھے نا. اس نے کہا نہیں یہ میری جو ان کا قبائلی رواج ہے ان کا میری پناہ ہے. تو وہ مسلمان نہیں ہوا مرا بھی مسلمان نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے اس رویے کی تحسین اور ممنونیت کا اظہار کیا جب بھی تذکرہ آیا. تو وہ ان سے زیادہ ہم جانتے ہیں حق اور باطل اور جائز ناجائز. وہ کون تھا وہ حاتم طائی کے بارے میں سب معلوم ہے مشرک تھا. جی اس کے قصوں میں شامل ہے. حاتم طائی کی پوتی ہوتی کوئی آئی اس کے لیے بھی اکرام کیا کہ تم عرب کے کیا بڑے آدمی کی بیٹی وہ ہو یا وہ پوتی اکرام کیا. وہ پھر اللہ کا شکر ہے مسلمان ہو گئی لیکن اس کے دادا کی تو تعریف کی نا. عیسائیوں کو مسجد میں کہا تم یہیں کر لو عبادت. جی تو
اب بھائی کہاں یہ نمونے کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقتور مجاہد وارثوں کے پاس؟ ایران میں پرسیکیوشن نہیں ہوئی، انقلاب کے ساتھ ہی پارسی وارسی سب بھگائے گئے، بہائی. جی بھائیوں پہ بالکل. وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگاتے؟ بھائی پارسی اصلاً ایرانی ہیں، جی بہائی اصلی ایرانی تھے، مطلب نسلاً. جی نسلی ان کی تاریخی طور پر وہ ہم سے قدیم ایرانی ہیں، بالکل. ان کے ساتھ یہ کر دیا. تو یہ یہاں بدھ مہاتما گوتم بدھ کا وہ آثار تھے جو بہت ان کے مقدس تھے، ہرات میں کہاں تھے؟ بامیان میں توڑے تھے. یہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ مطلب آپ خود سوچئے کہ آپ کا ہاتھ مہاتما گوتم بدھ، آپ تیشہ چلا سکتے ہیں ان کے مجسمے پر؟ بالکل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بدھ گرائے تو اس میں بیوی مریم حضرت وہ نہیں توڑوائے گئے، وہ ہٹا دیے گئے. ان کو اس طرح نہیں توڑا گیا جیسے لات و عزا کو توڑا گیا. بھائی تھے تو وہ بھی بت، آپ نے نکالے تو وہ بھی، بالکل، لیکن اہانت نہیں کی. اور کون قرآن نہیں کہتا کہ عیسائی نرم دل ہوتے ہیں؟ تو کچھ نہیں، مطلب عجیب صورتحال ہے کہ دنیا کو جہنم بنا دو جنت کی بشارت دے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے نا، ہم سب کو سکھایا ہے، اور اس پہ کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے، سب کو ماننا ہے کہ نہیں. وہ دعا تو وہ ہے جو قرآن اپنے قرآن سے دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب وہ عذاب النار سے ہمیں ڈرنا ہے، انہوں نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا، خود ڈرتے نہیں. یہ صحیح کہا آپ نے، یہ صحیح. جیسے یہ بات ٹھیک ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ میں تفصیلی بات کرنا چاہوں گا. ہاں انشاءاللہ کریں گے. اور ہمارے یہ ہم بہت سفاکی سے جیسے خود احتسابی کی نیت کریں، نہ میں اس سے بری ہوں نہ کوئی اور، ہم سب کو جائزہ لینا ہے چاہیے. مجھے لگتا ہے سر تو جو خود کو نہیں رد کر سکتا وہ تاریخ کے قدموں تلے روندا جاتا ہے. اسی کو اب یہ اتنا کچھ آپ نے بتایا، لیکن میں ایران والی بات پہ ایک لمحے کے لیے واپس جاؤں گا. آپ نے جاتے جاتے کہا کہ شاید ایک طریقہ ہے اس سب کے سے نپٹنے کا، وہ ہے ریجنل اتحاد. اس کی کیا شکل دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ نہیں، پہلے یہ کہ امریکہ مخالف بڑی طاقتیں جو امریکہ کے لیے چیلنج ہیں، یعنی ان پہ ایران کی طرح حملہ نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے ریجن میں چین ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا اس پہ اس طرح بمباری وغیرہ کرنے کی، جی ٹھیک ہے نا. چین امریکہ کا دشمن ہے، اسرائیل سے نفرت کرتا ہے. اب ظاہر ان کے یہاں مذہبی اسباب نہیں ہیں، لیکن وہ امریکی بلاک سے سمجھے نفرت کرتا ہے، دشمن ہے. بالکل. تو آپ کو ایک بنی بنائی بڑی طاقت موجود ہے جس کا پاکستان سے بھی معاہدہ ہے، ایران سے بھی معاہدہ ہے، افغانستان سے بھی معاہدہ ہے کہ نہیں؟ موجود ہیں معاہدے. بالکل. بس ان کو ذرا زندہ کر لیں. تو اگر چین، روس اور روس اس میں شامل ہو سکتا ہے، جی وہ تو ایران کے قریب ہے نا. جی پرانا رہا. وہ شامل، ان کے بھی معاہدے ایران کے ساتھ بہت غیر مشروط قسم کے ہیں. جی تو ہم ہو جائیں، ترکی ہے، ترکی اسرائیل کا دشمن ہے، امریکہ کے کیمپ میں صحیح
وہ ہماری طرح امریکی کیمپ امریکہ کے آگے مؤدب ہوتے کے باوجود اسرائیل کا ایران ہی جتنا دشمن ہے ہمارا ملک اور وہ. تو اب یہ اگر ایک اتحاد بن جائے جس میں مارکیٹ اپنی ہو جی اور دفاع مشترک ہو، واہ تو معاشی طور پہ بھی ہم خود انحصار ہو جائیں گے، کوئی سنکشن ونکشن نہیں لگ سکتی. اگر یہی اتحاد اس وقت پریکٹس میں ہوتا تو لاکھ سینکشنز ایران پہ لگا لیتے، کیا ایران کا سارا تیل ہم میں کھپ جائے گا. بالکل بالکل ایران کو باہر کی مارکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے باہر کی مارکیٹ کی ضرورت. اگر ہم سب مل کے کریں کہ معاشی طور پر ایک مارکیٹ بنے جو خود کفیل مارکیٹ ہے اور دفاع ایک دوسرے کا سب پر لازم ہو، صحیح. تو بس. اور یہ مجھے لگ رہا ہے مطلب یہ کوئی بہت یوٹوپین تصور تھوڑی، ہم نے پہلے RCD کیا تھا نا، اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا. جی ایران، ترکی اور پاکستان مطلب بغیر اس کے ویزے کے سب جاؤ، اور ایران جاتے تھے تو وہاں خوب ہمارا استقبال ہوتا تھا. ایرانی یہاں آ کے پڑھتے تھے اور فوجی تربیت حاصل کرتے تھے. یہ انقلاب سے پہلے. ہاں پہلے مطلب ایرانی آپ کو عام نظر آتے تھے، خصوصاً کراچی میں. اچھا یہ جو ایرانی ریسٹورنٹ کا نام سنا نا کہ کراچی میں ایرانی ریسٹورنٹ، جی جی وہ خاص نوعیت کو ہوتے تھے، وہ واقعی ایرانی تھے، مطلب ان کے مالک ایرانی تھے. یہ مجھے آج پتہ چلا. ہاں، اور یہ سینکڑوں تھے. پھر ایرانیوں کے اور بھی کاروبار تھے، قالین کے، یہ وہ. پھر ان کے لوگ آتے تھے، وہ یونیورسٹی میں فارسی پڑھانا، یہ وہ ایک تعلیمی لین دین تھا، کلچر میں بالکل اشتراک تھا. اور اس میں مطلب یہ کہ ہم ان سے ہم تیل لیتے تھے. ہم نے بہت 10 میل لمبا علاقہ ان کو تحفے میں دیا تھا، ایران کو بلوچستان میں سے. تو یعنی یہ ممکن ہے. ہاں ہاں، ایسا ویسا ممکن ہے. اور پھر عوام میں کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیں نا، مشکل حکومتوں سے نہیں ہوتی، مشکل ہوتی عوامی عصبیت سے. وہ انہوں نے اب پیدا کر دی. لیکن چلو یہ فضا ذرا صاف ہو تو سب ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہم غیر فطری رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں نا کہ شیعہ سے سنی بن کے ملو، شیعہ جو ہے ہم سے ہر حال میں شیعہ بن کے جارحانہ موڈ میں ملے. یہ تو انقلاب نے نفسیات پیدا کیا. پہلے رشتے ہوتے تھے آپس میں. کتنے پاکستانی تھے جن کی بیویاں ایرانی تھیں، یہ مطلب سنیوں میں. جی جی بالکل. اور وہاں مطلب اب کیونکہ ہماری خواتین اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، وہاں شاید کم ہوں ان کی بیویاں، لیکن یہاں بہت تھی. اور کوئی رکاوٹ نہیں، آپ جا کے کہیں بھی امام باڑے میں جا کے حضرت عمر کی تعریف کر لیجئے، کوئی نہیں. یہ تو ہم نے دیکھا ہے، میں نے کی ہے. اور ایک آدمی نے تبرہ پڑھا تو میں نے کہا اوہ، تو وہ کر کے میں بھی شروع ہو گیا، اور میری عمر 17 سال ہوگی. اور وہ سب ہنس رہے تھے. وہ جو مولانا امام باڑہ تھا، اب تو امام بارگاہ کہتے ہیں، اس زمانے میں امام باڑہ یہ زیادہ اچھا نام تھا. امام کا دستر لنگر. تو وہ مولوی صاحب جو تھے، وہ عالم جو تھے، وہ ہنس رہے ہیں. اور پھر جب میں نے کہا تو انہوں نے اسی کو ڈانٹنا شروع کر دیا. رسوا میرٹھی ایک آدمی شاعر تھا، اس نے پڑھا یہ حقیقت ہے کہ چاروں میں برا ایک نہ تھا. قطع پڑھا تو سنی بھی برابر کے شریک ہوتے تھے. یہ جو 13ویں رجب کی مجلسیں ہیں نا، اس میں سنی بھی برابر سے ہوتے تھے، مطلب تعداد میں بھی، شاعروں میں. یعنی جہاں حضرت علی کا منقبت پڑھ لیا.
تو سنی جو ہمارے ساتھ کے تو کہنے واہ واہ کیا وہ ستے مشربی. میں کہا لعنت مجھے یہ سمجھو کیا کہہ رہا. صحیح. پھر میں گیا, میں نے کہا کہ اچھا ہمیں آج معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کے لیے علی کا تعارف یہ ہے کہ وہ برے نہیں تھے, تو آج سے ہم بھی کہیں گے حضرت علی برے نہیں تھے. گوارا ہے وہ جو میں نے تقریر کی اس میں منقبت پڑھنے سے پہلے بالکل بے فکری سے, کیوں وہ صاحب جو مجتہد تھے وہ امامیہ حسینیہ مشن کا امام باڑہ, بہت بڑا امام باڑہ ہے اس وقت بھی, مطلب مرکزی امام باڑوں میں سے تھا اور مدرسہ بھی تھا. تو انہوں نے وہ صبح میرے ٹھیک کو آ کے ڈانٹنا شروع کر دیا پرنسپل صاحب نے, کہنے تو نے یہ دن دکھایا. بولا ہاں جواب تو اس طرح سے یہ کہہ رہے ہو تم کہ علی برے نہیں تھے, تو ایک ہم نے فساد ہی پیدا کیا نا. انہوں نے بھی شرارت کی, ہم نے بھی شرارت کی, اور دونوں کو برابر کی اسپیس تھی امام باڑے میں. بالکل. یہ سب کیا شروع ہو گیا؟ پہ فتویٰ نہیں لگا کچھ بھی نہیں بھائی, ایسی ایسی باتیں مذاق میں ہوتی تھیں شیعوں اور سنیوں میں کہ آج دونوں قتل ہو جائیں. میں جب وہ اپنی پرانے دوستوں کو یاد کرتا ہوں اور ان کے بارے میں باتیں ریکارڈ کرواتا ہوں تو وہ چیزیں میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ جو وہ ہم سے کہتے تھے اور ہم انہیں کہتے تھے, اور کوئی نہیں ہنستے رہتے تھے. سب کو اندازہ تھا کہ بھئی یہ ہماری بے تکلفی ہے, عداوت نہیں ہے. جیسے بے تکلفی میں آپ اپنے والد کو اچھا کہیں, میرے والد کو برا کہیں, میں آپ الٹا موقف اختیار کروں تو کس کو برا لگتا ہے؟ لیکن بھائی آفتاب صاحب یہ 1 2 3 نشستیں جی وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں طاقت کا مذہبی ورژن, جی اس پہ طاقت کا جدید مذہبی ورژن, اور قدیم کیا تھا وہ بھی ہم بتائیں گے. یہ بہت اچھے کہ علی کی طاقت میں اور یہ جو موسوی کی طاقت میں کیا فرق تھا. نہیں, بہت شکریہ جاوید صاحب. میرے ذہن میں خود تھا کہ یہ, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے کچھ بہت ضروری لیکن اس وقت کی مناسبت سے, یعنی ہماری کرائسس کے سب سے مین کرائسس میں سے یہ کرائسس, اور ہم سب کچھ لبرل اصطلاحوں میں بات کریں گے, ہم گویا تاریخ کا اور نفسیات کا مطالعہ کریں گے, تجزیہ. اور ایک سوشل کانٹریکٹ جو ہمارا اوریجنل ہے جی اس کا احیاء کرنے کی کوشش کریں گے, جہاں آدمی اپنے حامیوں میں رہنے سے اکتاتا تھا. واہ, صحیح. میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ میں اب بھی ایسا ہوں کہ ہر آدمی کہا ہاں ہاں تو مجھے اکتاہٹ ہوتی ہے, کوئی آ کے خوب ایسے ہی مذاق اڑا دے یا تو اچھا لگتا ہے. وہ ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں مذہبی ہر طرف کے کہ اہل حدیث حالی میں وہ شیعوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار بلا کے تو لاؤ. تو یہ رویہ تھا بریلویوں کے, ہر جلسے میں ہم جاتے تھے اسے بدعت مانتے ہوئے. واہ واہ, صحیح. بھئی اللہ کیا دیکھنے کا پیمانہ دوسرا ہے, واللہ کوئی مفتی تھوڑی ہے. آپ عیسائی کی دل آزاری کر دیں آپ پکڑے جائیں گے. کسی میں ہمت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ہلکی بات کر سکے عیسائیوں کو زج کرنے کے لیے؟ اب کرتے ہیں. جی ہم تو وہم و گمان میں ہمارے نہیں آ سکتا کہ عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ, یہ قرآن کے القاب ہیں. ان کو ہم یہ بھی کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر تھے, میں نہیں کہوں گا کبھی.
مطلب میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے نبیوں میں بھی فضیلت رکھی ہے، لیکن مجھے بتائی تو نہیں ہے نا، تو وہ مجمل عقیدہ ہے۔ صحیح۔ آپ کہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، دلائل سے ثابت کرو، تو میں تو ڈر کے باہر نکل جاؤں گا، اور میری نظر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اہانت ہے، ان کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یونس پر فوقیت نہ دو، اور ایک جگہ کسی نے کہا یا خیر البریہ، صحابی نے، جی۔ تو فرمایا جیسے گھبرا کے کہ وہ تو ابراہیم تھے۔ اب یہ کوئی دکھاوے کی باتیں نہیں ہیں، بالکل بالکل۔ تو یہ حساسیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں منتقل کر کے گئے ہیں یا نہیں؟ صحابہ کا کبھی یہ موضوع رہا ہے کہ کون نبی کس سے افضل؟ نہیں رہا۔ کبھی نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھو گے جنت میں یا قیامت کے دن، تو مدینے میں جشن منایا جاتا ہے ان لوگوں کے درمیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق مراتب کو برقرار رکھا ہوا تھا اس جماعت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہے، مطلب جسے کچھ اور دیکھنے کی نفسیاتی حاجت نہیں ہونی چاہیے نا، بے شک۔ وہ اس ضرورت کو کہ پوری ہونے کی بشارت پہ جشن منا رہے ہیں، یعنی انہیں اس کے باوجود ضرورت تھی کہ اللہ کو بھی ہم دیکھ سکیں۔ یہ باتیں عزت، میں انہی باتوں پہ آپ سے، یعنی یہی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تفصیلاً یہ باتیں پکڑیں، ان کو دیکھیں، کہاں ہم سے کیا ہوا، اور یعنی ہم کہاں آ گئے ہیں۔ آپ نے جو لفظ استعمال کیے، ہاں بعید ماضی تصور۔ بتائیں گے ہم انشاءاللہ، وہ ماضی جو ہم نے بسر کیا ہے، جی، آپ نے اپنی زندگی میں جیسے اسے پایا۔ تو بھائی سب ٹھیک ہے، میں آپ کا دوست ہوں، آپ مکمل طور پہ گمراہ ہیں، صحیح۔ آپ سے کہوں گا کہ آپ بالکل یار گمراہ ہو، لیکن دوست ہوں، دوست۔ ہدایت یاب کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیتے، صحیح۔ یہ اس پہ کوئی ضروری ہے کہ دوست ہدایت یافتہ ہی ہو؟ واہ۔ ہم نے تو کبھی تشیع کو نہیں مانا، ہمیشہ لڑنے برنے میں رہے، اور زیادہ دوست اس طرف ہی تھے، واہ۔ صحیح۔ اور وہ بھی وہ کون سا ہمارے ساتھ کوئی کسر چھوڑتے تھے؟ تو یہ نہیں، اب اس کا سمپل ایک طریقہ میں عرض کروں بالکل۔ کہ جہاں اللہ کا ذکر کم ہو یا ثانوی ہو یا کچھ حوالوں کے ساتھ ہو، لازماً کچھ حوالوں کے ساتھ ہو، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ اپنے ذکر میں بھی لا شریک ہے، واہ۔ اس کے لا شریک ہونے کو تم موضوع بنا کے دکھا دو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب جو پاپولر خطبہ ہیں کسی بھی جماعت کے، یہ سب گونگے ہو جائیں گے۔ میں نے تو، اب میں نام نہیں لے رہا ورنہ پھر ناصبی کہہ دیں گے کہ جب اچھے زمانے تھے تو میں نے دو بڑے نامور خطیبوں سے شرارتاً کہا کہ حضرت ذرا ممبر لگاؤں، کہنے کس بات کے لیے؟ میں کہا ذرا توحید پر گفتگو ہو، رسالت اور امامت کا حوالہ لائے بغیر۔ بالکل، کہنے یار تم ہر وقت تنگ کرنے آ جاتے ہو، اور یہ اچھے دور کی بات ہے کہ جہاں نہ وہ ہم برا مانے نہ ہم ان کی مجبوری سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کس طبقے میں قرآن پر لٹریچر زیادہ ہے، غالباً کسی بھی طبقے میں، یعنی ہمارے آپ کی ہماری اصناف شعری ہیں نا، مذہبی شاعری سنیوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی، ہر ایک میں ہی ہے۔ بالکل۔ حمد کا درجہ، کوئی اچھی حمد کہی ہے یا سنی ہے آج تک؟
مذہبی شاعری نہیں، ہاں مسجد میں یا امام باڑے میں، وہ کیا وہ دو بار یا اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ واحد ہیں، اور آپ نے فلاں کو بھیجا ہماری طرف، اور یہ کہہ کے وہ فلاں کے تذکرے میں لگ گئے. آپ الگ کر کے دکھائیں نا، تو بالکل اللہ ہے اور آپ ہیں. اب اللہ سے اظہار محبت کیجیے، اظہار عقیدت کیجیے اور اظہار خشیت کیجیے. اور عالم ہیں تو یہ بتائیے کہ اللہ کی کیسی معرفت آپ رکھتے ہیں. خطیب ہونا آپ کا ثابت ہے، آپ خطیب اعظم ہیں، اس پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں. تو ساری خطابت یہاں کیوں تمام ہو جاتی ہے؟ کبھی غور کریں، مذہبی تقریریں سنیں ذرا، جو شخصیات پر ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جیسے اور مقدس شخصیات پہ، تو اس پہ ان لوگوں کو وقت کی تنگی کا قلعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتے. حمد پر کروا لو کلام، تو وہ 1 منٹ کے بعد گھڑی دیکھنے لگیں گے کہ کیا ابھی وقت ہے کیا. بالکل ایسے. تو اس اسٹف کے ساتھ آپ بنے ہوئے ہیں، شیعہ اور سنی اور یہ اور وہ. ارے مسلمان تو بنو. یہ سب شناختیں میرے سفر کے گرد و غبار سے زیادہ نہیں ہیں، شیعہ سنی یہ وہ. بالکل. یہ میں سفر کر رہا ہوں دین کا، اس پہ جو گرد و غبار کی طرح ہیں یہ، جو بار بار جھاڑا اگر نہیں تو پھر یہ گرد و غبار تمہیں دفن کر دے گا. روز اپنا شیعہ ہونا جھاڑو، روز اپنا سنی ہونا جھاڑو. بہت اعلیٰ. یہ جناب اس طرح کے ہم کچھ کام کریں، لیکن یہ کہ اب یہ جیسے آج تو خیر مذہبی محاورے میں بات کر رہے ہیں، جی. جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں، اس میں میری درخواست یہ ہے کہ بالکل مطالعہ جو ہوتا ہے نا، تاریخ قوم، سروائیول کا لا، جی ان کی پاور اسٹرکچرز نیچرل کیسے ہوتے ہیں. صحیح. ہاں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے بہت زیادہ مجھے مدد ملے گی، کیونکہ آپ نکالتے جو پہلو نکالیں گے وہ ہو سکتا ہے میری نظر میں بھی نہ ہوں. جاوید صاحب میرے لیے یہ بہت میرے لیے یہ موضوع بہت قریب ہے، کیونکہ یہ بہت جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ملتا ہوں، جن لوگوں سے بات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کسی جواب کی تلاش میں خود کسی جواب کی تلاش میں. نہیں، ہم اس کو مکالمہ بنائیں گے. یہ تو سب ہو رہا ہے کہ ہمارے افکار کیا ہیں، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے. اس کو مکالمہ بنائیں، کہیں ہم اتفاق کریں، کہیں رائے مختلف ہو. بہترین. اور رائے مختلف ہو لیکن اس میں کوئی بھی منفی بات نہ ہو، تو رائے کا مختلف ہونا بہت اچھی بات ہے. بہترین. ٹھیک ہوگا ہے کہ نہیں؟ منزل کا تصور مختلف ہوگا تو ہم منزل سے سچے ہیں. واہ واہ. راستے کا تصور ایک ہوا ہے ہر مسافر کا، لیکن جس منزل تک اسے اپنے آپ کو نثار کرتے ہوئے پہنچنا ہے، اس کے لیے اس کا تخیل بہت زرخیز ہونا چاہیے نا. تو آپ کی منزل آپ کی، ہماری منزل ہماری، اور عنوان اس منزل کا ایک ہے بس. خدا تک پہنچنا ہے، تمہارا خدا کون ہے تخیل میں یہ نہیں بتایا تو خدا تک چل ہی نہیں رہے. جی. اگر خدا تخیل کا منتہا نہیں بنا تو آپ کا تعلق ہی نہیں، تو تخیل ہمیشہ انفرادی ہوگا نا. بے شک بے شک. ہم اس سطح تک ذرا اترنے کی کوشش کریں گے. واہ. مطلب جیسا باقی باتیں تو میں بعد میں کروں گا، لیکن آپ کی بات سے ایک بات سوجی. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب باتوں میں ایک بات جیسے پوشیدہ ہے، اور آپ اس کو بیان بھی کر رہے ہیں کہ دین تعلق باللہ خصوصاً ایک انٹرنل ایکسپیرینس، انٹرنل ڈائمینشن مانگتا ہے. میری تنہائی میں میری کیا باتیں ہیں، جب تک میں وہ کر نہیں رہا، اور ایک اس دین کا ایک ایکسٹرنل پیرایا ہے
جس کو یہ سب طریقے کسی نہ کسی طرح وہ تھے اس کام کے لیے کہ وہ مجھے وہاں لے جا سکے اس تنہائی میں واہ، اس خدا کے ساتھ بہت اچھا. تنہائی کا کانٹینٹ ایک ہونا چاہیے. صحیح. اجتماع میں ہم آپ کو منفرد رہنا چاہیے. واہ، یہ عنوان اچھا ہے. یعنی ایسے لگتا تو ہے کہ یہ کر کے بہت اچھی بات کہی یار، بہت عمدہ ماشاء اللہ. اور یہی بس اسی، اگر مجھے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو ظاہر ہے کہ اس میں کسی کو ہمیں ایک دوسرے پہ شبہ نہیں ہے، تو یقینی ثبوت رکھنے والی محبت اگر اللہ کو محبوب بنانے میں معاون نہیں ہے تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے خیال کی تخلیق ہیں. ٹیسٹ بس یہ ہے کہ جس سے بھی میرا تعلق ہے وہ تعلق جیسے میر کارواں سے ہے، وہ جا ادھر رہا ہے. مجھے میر کارواں پر بنانے کا اسی لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ یہ منزل کو جانتا ہے. جی بالکل. خود تھوڑی منزل بن جاتا ہے. واہ واہ، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. بڑا اور اچھا ہو گیا. انشاءاللہ میں اس موضوع کو مزید آپ سے اس پہ تفصیلی بات کروں گا، تیاری بھی کر کے آؤں گا اور مکالمے کی شکل میں ہاں، بات کریں. مکالمہ ہو ضرور. وہ کیونکہ میں بے خیالی میں زیادہ بول جاتا ہوں تو وہ جیسے بیچ میں ٹوک دیں یا کوئی غلط بات ہو اس کو کہا رے یہ کیا کہہ دیا، اس طرح کا ہو نا تو اس کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ سب اچھی چیزیں کا تجربہ مجھے بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں. سب برائیوں کا علم نہ مجھے ہے نہ آپ کو اپنے اپنے طور پر ہے. تو جب تک ہم حالت مکالمہ میں نہیں آئیں گے نا تو ہم اپنی چیزیں شیئر نہیں کر سکتے جو ہماری ضرورتیں ہیں. جی. یعنی میری کوئی بھی ضرورت میں اپنے طور پر نہ ڈیفائن کر سکتا ہوں نہ پورا کر سکتا ہوں. یہ انسان کے وجود کی خاصیت. واہ واہ واہ. تو اگر مجھے آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر میں وقت ضائع کر رہا ہوں یا یہ کہ میں خود نمائی کر رہا ہوں. تو اپنا فائدہ دیکھتے رہنا چاہیے نا. اپنا فائدہ سننے میں زیادہ ہے اور اختلاف کی قبولیت بڑھتی چلی جائے تو میری انسانیت اور مذہبیت دونوں حالت شادابی میں رہیں گے. بہت اچھا. ورنہ ہی کوئی روبوٹ کا دین تھوڑی ہے کہ سب ایک جیسے پروگرام سب میں فیٹ کر لیے گا. صحیح. ضرور انشاءاللہ میں انتظار کروں گا آپ میں جب بھی وہ مکمل کریں میں حاضر. بالکل ٹھیک ہے. بہت جلد جی. بہت آپ کا بہت شکریہ. بس بہت نہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا.